فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طالبات، آج ہم لوگ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتوں کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ جس طریقے سے میں نے سابقہ درس میں آپ لوگوں کو اس کا ترجمہ بتایا تھا کہ الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں، وہ حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا صحیح معنی اور صحیح مفہوم، ایکچول انڈرسٹینڈنگ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس کا علم یعنی الف لام میم اس کا مطلب کیا ہے، اس کی سمجھ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب یعنی قرآن مجید میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ ہدایت یعنی رہنمائی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں، یعنی اللہ سے ڈرنے والے متقین کی صفات کا تذکرہ یہاں سے ہو رہا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو غیب پر یعنی بن دیکھی چیزوں پر، جس کو انہوں نے کبھی دیکھا نہیں اور دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں، ان کے آنکھوں کے درمیان پردہ حائل ہے، غیب کی چیزیں ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز ادا کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ اور جو روزی ہم نے انہیں دے رکھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے، اور انسان کو، مومنین کو جو روزی ہم نے انہیں دے رکھی ہیں، عطا کی ہیں، اس میں سے اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں پہ غیب سے مراد کیا ہے، آپ سے سوال بھی کیا گیا تھا کوئز میں کہ غیب سے مراد کیا ہے، تو اللہ پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، اور آخرت کی زندگی پر، اور تقدیر پر، اور عذاب قبر اور جنت جہنم کا جو فیصلہ ہونے والا ہے، ان تمام غیبی امور پر، غیبی باتوں پر ایمان لانے کا مطلب ہے غیب۔ تو نماز کی پابندی، اب ایک سوال یہ ہے کہ نماز کی پابندی سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی نماز کی پابندی کرتے تھے ویسے ہی کرنا ہے، اور مسنون طریقے کے مطابق، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ میرے صحابہ کی جماعت، تم لوگ جس طریقے سے مجھے نماز کی پابندی کرنے کا اہتمام دیکھ رہے ہو، اسی اہتمام کے ساتھ، اسی پابندی کے ساتھ، اسی طریقے کے ساتھ، جس طریقے پر تم مجھے دیکھ رہے ہو، جس طریقے سے میں نماز کی پابندی کرتا ہوں، اس طریقے سے نماز کی پابندی کرنے کا اہتمام کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے مسنون طریقے کے مطابق ہم نماز کی ادائیگی کریں گے، نماز کی پابندی کریں گے، نماز کا اہتمام کریں گے، تبھی جا کر وہ نماز قابل قبول ہونے والی ہے بإذن اللہ۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں، ان کے بعض صفات کا تذکرہ پھر یہاں پہ ہو رہا ہے، جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں۔ کون سی کتاب؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ان کے اوپر جو نازل شدہ کتابیں ہیں، ان کتب آسمانی پر، آسمانی کتابوں پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء اور رسل آئے تھے ان پر جو نازل کی گئی تھی، ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، پختہ یقین رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی کتاب سے مراد قرآن و حدیث ہے، حدیث بھی ہے، وحی میں حدیث بھی مراد ہے، اور پہلی کتابوں سے مراد تورات، انجیل وغیرہ، زبور، تمام آسمانی کتابیں، اور آخرت پر یقین رکھنے سے مراد موت کے بعد جو برزخ کی زندگی ہے، قبر کی جو اندھیری کوٹری ہے، اس میں جو
احوال اور کیفیت ہونے والی ہے، اور جنت اور جہنم کا تذکرہ، اس کے واقعات پر جتنے بھی واقعات قرآن و حدیث میں مذکور ہیں اس پر مکمل یقین رکھنا ہے۔ اب جو ہے یہ بامحاورہ ترجمہ تھا، اس کے بعد ہم پھر تفسیر کی جانب لوٹتے ہیں۔ تو دیکھو ایمان کا معنی ابو جعفر رازی، امام رازی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ایمان کے معنی تصدیق کے ہیں، اور علی بن ابو طلحہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یؤمنون کے معنی ہے یصدقون، کہ وہ تصدیق کرتے ہیں، اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کا معنی عمل کے ہیں۔ ابو جعفر رازی رحمہ اللہ نے ربیع بن انس سے روایت کیا ہے کہ یؤمنون کے معنی ہے کہ وہ ڈرتے ہیں۔ یقین تو پتہ چلا کہ یؤمنون کا معنی ایک تو یصدقون، وہ تصدیق کرتے ہیں اس بات پر، اس بات کو سچا مانتے ہیں، اور ایک ہے عمل کرتے ہیں، یعملون۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ یعملون، وہ عمل بھی کرتے ہیں، یعنی جس بات پر وہ تصدیق کرتے ہیں، جس بات پر وہ یقین رکھتے ہیں، اس بات پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کے عین تقاضے جو ہیں اس کو پورا بھی کرتے ہیں، اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کو فالو بھی کرتے ہیں۔ یعنی ایمان صرف زبان سے اقرار کرنے کا نام نہیں، بلکہ اعضاء اور جوارح سے یعنی پریکٹیکلی عمل بھی کرنا ہے، اس کا پریکٹیکلی جو تقاضا ہوتا ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ لوگ قول، عمل اور اعتقاد کے اعتبار سے ایمان بالغیب کے ساتھ موصوف ہوں۔ تو تفسیر طبری میں امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ لوگ قول، تصدیق بھی کرنا ہے، زبان سے قرار بھی کرنا، عمل اور اعضاء اور جوارح کے یعنی جو ہمارے باڈی پارٹس ہیں تو پریکٹیکلی جو کام کرنا ہے پریکٹیکلی بھی کرنا ہے، اور عقیدے کے اعتبار سے ایمان بالغیب کے ساتھ موصوف یعنی عقیدہ بھی رکھنا ہے، یعنی جو بھی باتیں قرآن و حدیث میں ایمان بالغیب کے تعلق سے مذکور ہیں اس پر من و عن بلا چھوچرا کوئی بھی یعنی شک کی گنجائش نہیں، بلکہ یقینی طور پر اس بات کو تصدیق بھی کرنا ہے، اور پھر اپنے جسمانی طور پر جو جسمانی عبادات ہوتی ہیں، جسمانی تقاضا ہوتا ہے، پریکٹیکلی وہ عمل بھی کرنا ہے، اور اس پر پختہ یقین بھی رکھتا ہے، ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اب ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خشیت الہی یعنی تقوی بھی ایمان کے معنی میں داخل ہے، ٹھیک، تقوی کا معنی بھی ایمان کے معنی میں داخل، جبکہ ایمان عمل کے ساتھ قول کی تصدیق کا نام ہے۔ تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے، یعنی جو قول کی تصدیق ہم کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کے جو بات یعنی جو بھی غیب کی باتیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں اس کو جب ہم تصدیق کرتے ہیں، اس بات کو جب ہم مان لیتے ہیں، دل سے مان لیتے ہیں، زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں، تو قول کی تصدیق کرنے کے بعد، اس کی تسلیم کرنے کے بعد، اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس کے عملی تقاضوں کو بھی پورا کرتے ہیں۔ ایمان ایک جامع کلمہ ہے جو اللہ کی اور اس کی کتابوں اللہ پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں کے اقرار اور اس کے اقرار کی فعل کے ساتھ تصدیق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیے تفسیر طبری میں ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان ایک جامع کلمہ ہے، صرف ایمان کہنے سے ایمان کا ایک معنی نہیں لے سکتے ہم، بہت جامع کلمہ ہے، بہت امپورٹنٹ ورڈ ہے یہ، اور اس میں بہت ڈیپتھ نالج ہے، اس کے اندر ڈیپتھ کانسیپٹ ہے، اس کا ایمان جو ہے اس کا کانسیپٹ بہت ڈیپتھ کانسیپٹ ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ جامع کلمہ ہے جو اللہ پر ایمان لانا،
اس کے کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں کے اقرار اور اس اقرار کی فعل کے ساتھ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا جتنے انبیاء اور رسول جو باتیں سکھائی ہیں اس پر ایمان لانا، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ وہ جو طریقہ سکھایا ہے، جو فعل یعنی جو اس کے عملی تقاضے تھے اس کو پورا کر کے دکھایا ہے، اس عملی تقاضے کو بھی پورا کرنا ہوگا، اس کو استعمال میں لانا ہوگا، پریکٹیکلی ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا ہوگا۔ تو یہ تصدیق کے ساتھ اس کا استعمال، یعنی جب ہم تصدیق کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، زبان سے اقرار کر لیتے ہیں ایمانی باتوں پر، جو بات ایمان بالغیب کے تعلق سے قرآن و حدیث میں مذکور ہیں، تو پھر لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بات پر جسمانی عبادت یعنی جو بھی پریکٹیکلی عمل ہے وہ عمل بھی ثابت کریں۔ صرف لفظی معنی ہم دیکھیں گے تو ایمان کا لفظ تصدیق کے معنی میں ہے، تصدیق کرنا، ایکسیپٹ کرنا، اور یہ معنی قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ایمان کا لفظ یعنی تصدیق کے معنی میں یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، یؤمن باللہ و یؤمن للمؤمنین، سورہ توبہ میں آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی بات کی تصدیق کرتا ہے۔ برادران یوسف نے اپنے باپ کے ساتھ کہا تھا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، سورہ یوسف آیت نمبر 17 میں ہے اس کا بات کا تذکرہ کہ اور آپ ہماری بات کی تصدیق کرنے والے نہیں اگرچہ ہم سچے ہی ہوں، آپ ہماری بات کو نہیں مانیں گے، ہم ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے۔ تو یہاں تصدیق کے معنی میں ایمان کا معنی تصدیق کرنا، کسی بات کو مان لینا، کسی بات کی تسلیم کرنا، اس معنی میں آتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ایمان کو اعمال کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں، یعنی ایمان کا معنی ہے میننگ ایمان کا، لیکن اس کو عمل کے ساتھ اس کو پریکٹیکلی جب استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا معنی یوں ہوتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سورہ عصر آیت نمبر 3 میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو ایمان کے ساتھ عمل کا تعلق ہے، ایمان کے معنی میں عمل کو بھی جوڑا گیا ہے۔ تو ایمان، جب ایمان کی بات آتی ہے تو اس کا تقاضا بھی ہوتا ہے، ایمان کے تقاضے جو ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے، عملی عبادت کرنی ہوتی ہے، جسمانی عبادت کرنی ہوتی ہے، پریکٹیکلی عمل کرنا ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی سورہ عصر میں کہ تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کی۔ تو ایمان لانے کا تقاضا ہے، ایمان بالغیب کی جب ہم تصدیق کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں، تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے جو عملی تقاضے ہیں، پریکٹیکلی جو کام کرنے ہیں، اس عمل کو بھی کرنا ضروری ہوگا، فعل کو بھی بجا لانا ضروری ہوگا۔ تو امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنے تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر اس لفظ کو یعنی ایمان جو ہے، ایمان کا جو لفظ ہے اس کو مطلقاً استعمال کیا جائے، مطلقاً عام طور پر جنرلی، اف یو یوز ایز اے جنرل ورڈ، تو جنرلی جب اس کو مطلقاً استعمال کریں گے تو شرعی طور پر مطلوب ایمان جو ہے، ایمان کا مطلب ہوتا ہے اعتقاد، عقیدہ، اس کے بعد قول، ٹھیک ہے، دل سے بھی تسلیم کرنا ہے اور زبان سے اس کی تصدیق کرنی ہے، قول، اور عمل یعنی عملی تقاضوں کو پورا بھی کرنا۔ تو دیکھو ایمان میں 3 چیزیں ہیں جی، ایک تو دل سے بھی اس بات کو تسلیم کریں گے، یعنی قرآن و حدیث میں ایمان بالغیب کے تعلق سے جتنی باتیں مذکور ہیں ان تمام باتوں کو پہلے تو سچے دل سے اس کو اپنائیں گے، اس کو تسلیم کریں گے، اس کے بعد زبان سے اس کا اقرار بھی کریں گے، مانیں گے کہ ہاں میں ان باتوں پر ایمان رکھتا ہوں، ٹھیک۔ اس کے بعد کیا ہے، اس کے جو عملی تقاضے ہوں گے، عبادت بھی کرنی ہوں گی، جسمانی عبادت، یعنی جس عبادت میں جسمانی طور پر کرنے کا غرض شامل ہوگا، اس کا تقاضا ہوگا تو اس کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ تو عقیدے کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد قولی یعنی زبان سے بھی اس کو اقرار کرنا ہے،
دل سے سچا ماننا ہے، زبان سے اس کے اقرار کرنا ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے، زبان سے اس کی تسلیم کرنی ہے، زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا ہے، اور پھر اعضاء و جوارح یعنی عملی طور پر پریکٹیکلی وہ کام بھی کرنا ہے۔ تو یہ تمام مجموعے کا نام ایمان ہے۔ ابن جریر الطبری رحمہ اللہ تفسیر طبری میں فرماتے ہیں کہ ایمان سے مطلب یہ ہوتا ہے ایک اعتقاد رکھیں گے، یعنی دل سے اس کا تعلق ہے، اس کے بعد زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا ہے، پھر اعضاء و جوارح جو ہمارے باڈی پارٹ سے پریکٹیکلی جو عمل کرنا ہے پریکٹیکلی بھی عمل کریں گے۔ یہ تمام مجموعے کا نام پہلے ہی انہوں نے بتا دیا کہ مطلقاً یہ کلمہ جو ہے، یعنی یہ جو ورڈ ہے ایمان، یہ بہت سارے ڈیپتھ نالج ہے اس کے اندر، ٹھیک، اور بہت ڈیپتھ کانسیپٹ ہے، یہ اتنے آسانی سے سمجھ میں آنے والا نہیں۔ تو اس لیے جب بھی ایمان کی بات آتی ہے تو اس سے مراد دل سے بھی اس کا اقرار کرنا ہوتا ہے، زبان سے بھی اس کا اقرار کرنا ہوتا ہے، اور پریکٹیکلی عملی جو تقاضے ہوتے ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے۔ اور کچھ مفسرین نے ایمان کی تفسیر خشیت سے بھی کی۔ خشیت یعنی ڈرنا، خوف، ٹھیک ہے، اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف۔ تو اس سے بھی ایمان کا مطلب بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ایمان کا مطلب ڈرنا بھی ہے، اللہ سے خوف کھانا، اللہ سے ڈرنا۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ یقیناً وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیسے ڈرتے ہیں؟ اپنے رب سے غائبانہ طور پر، غائبانہ یعنی اپنے رب کو دیکھا نہیں، اپنے رب کو تو دیکھا نہیں لیکن اپنے رب کے احکامات کو بجا لاتے ہیں، پریکٹیکلی وہ عمل کرتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کو بن دیکھے ڈر رہے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اللہ کا دیدار اسی دنیا میں کر لو، ہاں، اسی غرض سے کوہ طور پر گئے، طور نامی پہاڑ کے اوپر گئے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آج تک کسی جاندار نے نہیں دیکھا، کسی انسان نے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج کے سفر میں اللہ کی دیدار نہیں کی، اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ اس دنیاوی آنکھ سے اللہ کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، اس آنکھ میں وہ پاور ہی نہیں ہے، وہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ اللہ نے جو ریٹینا دیا ہے، آئس کا جو ریٹینا ہوتا ہے، دیکھنے کی جو قوت ہوتی ہے، وہ طاقت ہے ہی نہیں کہ ہم اس آنکھ کے، اس آئس کے، اس ریٹینا سے، ریٹینا میں وہ پاور، وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ انرجی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو ہم دیکھ سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معراج کے وقت میں، معراج کا جو سفر ہوا، اس سفر میں اللہ کا دیدار نہیں کیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھنا چاہا لیکن اللہ نے کہا لن ترانی، ٹھیک، پھر انہوں نے اصرار کی کہ مجھے آپ کو دیکھنا ہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ایک ڈائریکشن سے، صرف جو ہے ایک لائٹ، ایک یعنی روشنی آئی، اس روشنی کی وجہ سے، اس نور کی وجہ سے بے ہوش پڑ گئے۔ تو صرف نور میں جو وہ کشش ہے، وہ پاور ہے، وہ جلال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو جلال، جو قوت، جو طاقت، جو پاور ہے، صرف نور کی وجہ سے، ایک جھلک کی وجہ سے وہ بے ہوش پڑ گئے۔ تو اللہ کو اس دنیا کی آنکھ سے ہم اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے، ہم بھی نہیں کر سکتے، کوئی جاندار، کوئی انسان آج تک نہیں کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کے سفر میں اللہ کا دیدار نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف بات چیت کی، اس لیے کلیم اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے گفتگو کی انہوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، خلیل اللہ کہا جاتا ہے ان کے دوست رہنے کے باوجود بھی تو اللہ کو دنیاوی آنکھ سے کوئی جاندار، کوئی انسان دیکھ نہیں سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے؟ ان الذین یخشون ربہم بالغیب، کہ وہ لوگ، مومن کی صفات کا تذکرہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ غائبانہ طور پر ڈرتے ہیں۔ غائبانہ طور یعنی اندیکھی چیز، بن دیکھی چیز، جس کو ہم اپنے آنکھ سے ہمیں نظر نہیں آتا، ہم دیکھ نہیں سکتے، پھر بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف جو ہوتا ہے دل میں، جس سے ہم گناہوں کے راستے سے بچ جاتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جنت کے راستے پر، صراط مستقیم پر چلنے کی تگ و دو میں، جد و جہد میں رہتے ہیں، اور اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت ہمارے دل میں بستی ہے، اس کو بھی ایمان کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے ایمان سے مراد خشیت بھی لیا ہے، اللہ کا خوف، تقوی بھی لیا ہے، جس کی دلیل وہ سورہ ملک کی آیت نمبر 12 سے لیتے ہیں، ان الذین یخشون ربہم بالغیب۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی غیب کی بات، ایمان کی بات جو ہے، اس سے مراد یہاں پہ خشیت لیا ہے، تقوی لیا ہے۔
تو اب تک جو ہے ہم لوگ ایمان کی میننگ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، اب تک ہم لوگ ایمان کے سلسلے میں جان رہے ہیں۔ اسی طریقے سے خشیت کے معنی میں یعنی تقوی کے معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں سورہ قاف میں بھی ذکر کرتا ہے، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، اور جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا رہا، اللہ سے بن دیکھے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے نا، تو اللہ کو بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ 28ویں آیت میں فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ جن کے پاس پختہ علم ہے، جو راسخون فی العلم ہیں، جو علماء ربانی ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے علم حاصل کرتے ہیں اور اس علم کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں، اس علم کی اشاعت کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ آپ کے دلوں کے اندر جتنا پختہ علم ہوگا، آپ کے پاس جتنے علم کی پختگی ہوگی، آپ اللہ سے اتنے ڈرنے والے بنیں گے۔ تو علم تقاضا کرتا ہے خشیت کا۔ آپ علم سیکھ رہے ہیں تو یہ علم جو ہے اللہ کا تقوی، اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر آپ کے دل میں پیدا کرے، تبھی جا کے علم مفید علم ثابت ہوگا۔ آپ عالم بن جا رہے ہیں، عالمہ بن جا رہی ہیں، لیکن آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک، تو ایمان کا ایک مطلب ہوتا ہے ڈرنا، اور وہ ڈر کب پیدا ہوگا؟ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جتنا علم حاصل کریں گے، علم میں جتنی پختگی ہوگی، اس حساب سے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی آپ کے دل میں پیوست ہوگا۔ تو ایمان کا ایک مطلب جیسا کہ میں نے بتایا، عمل کرنا بھی آتا ہے، دوسرا مطلب تصدیق کرنا بھی آتا ہے، تیسرا مطلب جو ہے یعنی خشیت، اللہ سے ڈرنے کا بھی مطلب آتا ہے۔ سعید بن منصور نے عبد الرحمن بن یزید سے روایت کیا ہے کہ لوگوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس حضرات صحابہ کرام اور ان کے ایمان کا ذکر شروع کر دیا۔ سارے لوگ جو ہے صحابہ کرام کا جو ایمان ہے، ان کے ایمان کے جو واقعے قصے تھے، اس کا ذکر شروع کر دیا۔ کن کے پاس؟ عبداللہ بن مسعود کے پاس۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو دیکھنے والوں کے لیے بے حد واضح تھا، لیکن اس ذات گرامی کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ایمان بالغیب سے افضل کسی مومن کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان بالغیب جو ہے نا، ایمان میں اہم جو بحث ہے وہ ایمان بالغیب ہے، ایمان بالغیب ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، ایمان بالغیب سے افضل کسی مومن کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ان آیات کی تلاوت فرمائی۔ اس کو ابن ابو حاتم اور اسی طریقے سے حاکم رحمہ اللہ نے بھی اپنے مستدرک میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ روایت بخاری مسلم کی شرط پر ہے، اور انہوں نے اسے روایت نہیں کیا۔ نہیں، بخاری مسلم میں یہ روایت موجود نہیں، لیکن مستدرک کے حاکم میں یہ روایت موجود ہے۔ مستدرک حاکم میں وہ روایات موجود ہوتی ہیں جو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ کے شروط پر ہوتی ہیں، یعنی صحیح ہے وہ، تو یہ حدیث صحیح ہے۔ ٹھیک، اور اسی حدیث کے ہم معنی اور روایت ہیں جسے امام احمد نے ابن محیریز سے بیان کیا ہے کہ میں نے ابو جمعہ سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث بیان کریں جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو۔ انہوں نے کہا ہاں، میں تمہیں ایک بہت اچھی حدیث سناتا ہوں۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ تھے،
انہوں نے عرض کی، سوال کی، اے اللہ کے رسول کیا ہم سے کوئی بہتر بھی ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کے ساتھ اسلام لائے اور ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم قوم یکونون من بعدکم یؤمنون بی ولم یرونی، ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے، تمہارے بعد آنے والے ہوں گے۔ ابھی تم لوگ تو ہمارے ساتھی ہو، ہمارے ساتھ رہتے ہو، ہمارے ساتھ مومنانہ زندگی گزارتے ہو، جہاد میں بھی شامل ہوتے ہو، لیکن یاد رکھو وہ لوگ جو تمہارے بعد آنے والے ہوں گے اور میرے ساتھ ایمان رکھتے ہوں گے، حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان بالغیب جو ہے نا، ایمان بالغیب یہ ایمان میں ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ایمان مومن کی زندگی میں سب سے افضل کوئی چیز ہے ایمان کے سلسلے تو ایمان بالغیب ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نہیں ہیں لیکن ان کی ہر بات پر تصدیق کرتے ہیں، ان کی ہر بات کو مانتے ہیں اور اس پر عملی جو تقاضے ہیں اس حدیث کا اس پر ہم پورا اترنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایمان بالغیب جو ہے بہت اہم ایمان کا حصہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ دیکھو تمہارے بعد جو قوم آئے گی یا جو تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے وہ تم سے بھی بہتر ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم تو دیکھ رہے ہو اس لیے عمل کر رہے ہو، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میرے ساتھ زندگی گزارتے ہو، لیکن دیکھو ان کا ایمان تم سے بھی بہتر ہوگا جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے۔ تمہارے بعد وہ جنریشن آنے والی ہے لیکن غائبانہ طور پر مجھے تسلیم کیا، میرے باتوں کو تسلیم کیا اور ان احادیث کا عملی تقاضا جو ہے اس کو پورا کیا، یعنی پریکٹیکلی حدیث پر عمل کیا، بن دیکھے عمل کیا۔ کیوں؟ میری بات کو بن دیکھے عمل کر لیا، میرے باتوں کو بن دیکھے میری بات کو ایکسیپٹ کر لیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، انہوں نے میرے زمانے کو پایا نہیں، تمہارے بعد آنے والے جنریشن ہیں وہ، لیکن غیب پر ان کا ایمان ہے کہ ہاں اللہ کے رسول سچے ہیں، ان کی بات بھی سچے ہیں، اللہ کے رسول کے باتوں کو انہوں نے تصدیق کی اور اس کے عملی تقاضوں کو پورا کیا۔ دیکھو ایمان بالغیب یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ٹھیک، وہ نماز کی پابندی بھی کرتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ یقیمون الصلاۃ کا معنی یہ ہے کہ وہ نماز کو اس کے فرائض کے ساتھ قائم کرتے ہیں، یعنی جو بھی نماز کے کنڈیشنز ہیں، جو شروط ہیں، جو رولز ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ اب ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کیا ہے کہ اقامت صلاۃ کے معنی یہ ہیں کہ رکوع و سجود کو پورا ادا کیا جائے، تلاوت کی جائے، خشوع و خضوع اور پوری توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ، پورا فوکس نماز میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرا جسم یہاں اور میرا دل مدینے میں، ہاں جسم مسجد میں ہوتا ہے، باڈی پریزنٹ مائنڈ ایبسینٹ، یعنی جسمانی طور پر ہم مسجد میں ہوتے ہیں لیکن ہمارا دل بازار میں، شاپنگ مال میں، ہاں سیریل کے جو ایپیسوڈز ہوتے ہیں اس میں، یعنی دنیاوی چیزوں میں۔ مسجد میں ہمارا باڈی پریزنٹ ہوتا ہے لیکن مائنڈ ایبسینٹ ہوتا ہے، مائنڈ پورا مارکیٹ میں یا کہیں اور ہوتا ہے ہمارا دماغ، یعنی دماغی طور پر بھی خشوع و خضوع کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ پورا کانسنٹریشن، کلی طور پر پورا فوکس کانٹیشن نماز میں ہی ہو پورا، یعنی اپنے نفس پر کنٹرولنگ، نفس پر کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، یہ نماز ہمیں ٹریننگ سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ نفس جو ہے نا ادھر ادھر بھاگتا ہے، شیطان ہمارے نفس کو ادھر ادھر لے جاتا ہے، لیکن اس نفس کو کنٹرول کرنا ہے اور اس نفس کو پوری طور سے اس کی توجہ نماز میں مرکوز کرنی ہے، نماز میں پوری دل لگانی ہے، پورا دل نماز میں ہو، خشوع و خضوع، یعنی اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ مجھے دیکھ رہا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ریاکاری سے خالی نماز، ریاکاری سے خالی اور نماز سنت نبویہ کے طریقے پر ہو، صفوں کی درستگی ہو، صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے تو صفوں کا بھی صحیح سے اہتمام ہو، بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، قدم سے قدم، کندھے سے کندھا ملائیں۔ اب دیکھو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم صفوں کی درستگی، جب بھی امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں سے پہلے تنبیہ کرتے ہیں، الرٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ آپ اپنی صفوں کی درستگی کر لیں، صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے، ٹھیک؟ تو جب یہ حکم جاری ہوتا ہے، تنبیہ الرٹ کرتے ہیں ہر امام صاحب مقتدی کو، مصلی کو، تو مصلی کو چاہیے کہ اس بات کی پابندی کرے، اہتمام کرے۔ کیوں؟ صفوں کی درستگی نہیں ہے تو نماز کی درستگی نہیں، تو بہت اہتمام ہے
کرنی چاہیے، اس کا صفوں کی پابندی ہونی چاہیے، تکبیر تحریمہ کی پابندی ہونی چاہیے، باجماعت نماز ادا کرنی چاہیے، وقت پر نماز ادا کرنی چاہیے۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت جو طریقہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو منہج انہوں نے سکھایا ہے نماز کے تعلق سے، وہ تمام چیزیں جو عملی تقاضے کرتے ہیں، جو اس شروط کو، اس کنڈیشنز کو فالو کرتے ہوئے ریاکاری سے خالی، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ اور دیکھو جی، نماز میں خشوع و خضوع کب پیدا ہوتا؟ نماز میں خشوع و خضوع کب پیدا ہوتا ہے انسان کو؟ جب وہ یہ سوچے کہ یہ میری جو زندگی، یہ جو نماز ہے نا، میری زندگی کی آخری نماز ہے، یہ جو میں ابھی قیام کر رہا ہوں، کھڑا ہوا ہوں، پتہ نہیں نیکسٹ جو رکعت ہے اس میں کھڑا ہو پاؤں گا نہیں، یا اس سے پہلے میری جان چلی جائے۔ ہاں، ابھی سجدے میں پتہ نہیں دوسرا سجدے میں جانے سے پہلے میری موت آ جائے، رکوع میں ہوں، پتہ نہیں سجدے میں جانے سے پہلے میری موت واقع ہو جائے۔ میرے ہر قیام، میرا ہر رکوع، میرا ہر سجدہ آخری سجدہ ہے، میری زندگی کا آخری سجدہ ہے، میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اس سوچ کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ ہم نماز پڑھیں گے نا، تو پھر باڈی پریزنٹ مائنڈ آبسینٹ والا مسئلہ نہیں ہوگا، بلکہ خشوع و خضوع کے ساتھ، اللہ سے ڈرتے ہوئے آپ جو ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ اور للہیت کے ساتھ آپ نماز کی پابندی کریں، اور پھر زندگی میں کبھی آپ نماز کو نہیں چھوڑیں گے، نماز چھوڑنے کی کوشش نہیں کر سکتے آپ۔ ہاں، شیطان بھٹکانا چاہے گا، لیکن آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی ہر نماز آپ کی زندگی کی آخری نماز ہے، یہ سوچ کر آپ نماز کی پابندی کریں۔ تو وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کہ سب سے افضل ترین عمل کیا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ اب کیا ہو رہا جی؟ ہمارا معاملہ پورا عجیب ہے، ہمارا معاملہ پورا عجیب ہے، ساری دنیا کی ٹینشن سے ہمارے پاس، ہر چیز کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، نماز کے لیے وقت نہیں، ہر چیز کو وقت پر کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھ لیں، شادی بیاہ وقت پر کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، شاپنگ وقت پر جانا، ٹریولنگ وقت پر کرنا، ساری چیزیں وقت پر کریں گے، ٹھیک ہے، کھانا پکانا وقت پر پکائیں گے، کچن روم کے جو بھی کام ہیں، گھریلو جو بھی کام ہیں، ہاں، بچوں کو اسکول کو بھیجنا ہے وقت پر، بچے کو کالج کے لیے ریڈی کرنا ہے وقت پر، ہر چیز وقت پر کر رہے ہیں، لیکن نماز کو وقت پر نہیں پڑھ رہے۔ جو سب سے افضل عمل ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ وقت پر نماز کی باجماعت پابندی کی جائے، اس کی پابندی نہیں ہماری زندگی میں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں، ہماری زندگی سے برکت کا خاتمہ، ہماری زندگی سے رحمت کا خاتمہ، رحمتوں کا نزول نہیں، برکتوں کا نزول نہیں، زندگی برکت سے، رحمت سے محروم ہے۔ لاکھوں روپے کما رہے ہیں، لیکن زندگی میں ٹینشنز ہیں، پرابلمس ہیں، چیلنجز کو فیس کر رہے ہیں، سکون نام کی چیز نہیں، دلی سکون جو ہے نا وہ خالی ہو چکا۔ یاد رکھیں کہ سکون سے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی زندگی میں سکون حاصل ہوگا۔ آپ کو زندگی میں دلی سکون چاہتے ہیں نا، قلبی سکون، دلی راحت کا احساس کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، تو نماز کو سکون سے ادا کیجیے، نماز کو دلچسپی کے ساتھ ادا کیجیے، نماز کو کانسنٹریشن کے ساتھ ادا، فوکس پورا نماز پہ ہو، اپنے نفس پر کنٹرول کیجیے، کنٹرول کرنا سیکھیے۔ اور نفس پر کنٹرول بندہ اسی وقت کر سکتا ہے جب وہ موت کی تیاری کرنے میں لگا ہو، جب وہ آخرت کی فکر کرنے میں لگا ہو۔ موت کی فکر، آخرت کی فکر، قبر کے اندھیری کوٹری میں کیا معاملہ ہونے والا ہے، یہ ایمان بالغیب کے باتیں ہیں نا، اس پر جب تک آپ ایمان نہیں رکھیں گے، پختہ یقین نہیں ہوگا، تو پھر آپ کی نماز کی درستی نہیں ہو سکتی، نماز میں خشوع و خضوع نہیں لا سکتے آپ۔ تو یہی بڑا المیہ ہے ہم لوگوں کا، افسوسناک بات ہے ہمارے لیے کہ دنیاوی ہر معاملات کے لیے ہمارے پاس فکس ٹائم ہے، اور اس پر کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں ہم، لیکن جس کا فکس ٹائم پہلے سے ہے اور جو ہمارے پر فرض ہے، ڈیوٹی ہے، جس کو نبھانا ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل قیامت میں عبادات کے سلسلے میں سب سے پہلی جو مرکزی عبادت ہے، اس کا جو سوال ہوگا تو وہ نماز کے سلسلے میں ہوگا، اور کل قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کے سلسلے میں ہوگا، اور جو اس کا جواب دے دے گا، اس کے بعد جتنے بھی اس کے سوالات کے مراحل ہوں گے، تمام سوالات آسانی سے وہ ادا کر دے، اس کے جواب دے دے گا وہ۔ اور جو سب سے پہلے سوال میں ہی اٹک گیا،
وہیں اس کا بریک لگ گیا تو اس کے بعد جتنے بھی کوشچنس آئیں گے سارے کوشچنس پہ بریک لگتا جائے گا، آنسرس نہیں دے پائے گا، ریپلائی نہیں دے پائے گا اللہ کے سامنے۔ تو دیکھو سب سے پہلی جس چیز کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں سوال کرنے والا ہے وہ نماز ہے، اور ہماری زندگی میں نماز کی کتنی پابندی ہو رہی ہے، مجھے اور آپ کو اپنے نفس سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں ہو رہی ہے تو پابندی کرنے کی ضرورت ہے۔ جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کی زندگی میں برکت نہیں، جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کی زندگی میں چین و سکون نہیں، جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کی زندگی میں قلبی سکون، قلبی راحت نہیں، جس کی زندگی میں نماز نہیں اس کی زندگی میں رحمت کا نزول نہیں، گھروں میں فرشتوں کا نزول ہی نہیں ہوتا، تو گھر برکت سے خالی نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ روزانہ لڑائی جھگڑے منحوسیت ساری چیزیں کیا ہے؟ نماز ہماری زندگی سے خالی، ہمارے گھروں کی عورتیں، ہمارے گھروں کے بچیاں نماز کی کوئی فکر نہیں ان کو، ہاں ٹائم ٹو ٹائم سیریل دیکھنا جانتے ہیں، کون سا ایپیسوڈ کب آتا ہے، کون سی سیریل کب، سارے ٹائمنگ معلوم، ہمارے دادی کو، نانی کو، پھوپھو کو، مامی کو، سب ہر سارے چیزوں معلوم، لیکن نماز کا وقت باجماعت نماز کرنے کی پابندی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ رحم فرمائے۔ تو دیکھو نماز کی اہمیت ہے، نماز کی اہمیت کو جانیں۔ بعض عرب کے فتاوے میں پڑھ رہا تھا لجنۃ الدائمہ کے کہ جو نماز نہیں پڑھتا، فقہ میں ان کا مسئلہ جو ہے، فتاوے جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بعض محدثین اور بعض فقہاء کرام نے جو نماز نہیں پڑھتا ان کو قیدی بنانے کا حکم دیا، اور بعض علماء کرام فقہاء کرام نے قتل کرنے کا بھی حکم دیا، اور بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ ان کو قید کر کے رکھا جائے، بعض نے کہا کہ یہ پھر بھی نہیں سدھرے تو قتل کر دیا جائے، اور بعض نے کہا کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے، مسلمانوں میں اس نے ان سے نکاح بھی کرنا جائز نہیں۔ یعنی اتنا بڑا جرم ہے، لیکن ہندوستان پاکستان میں یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہمارے لیے، بس اپنی منمانی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو ٹوک فیصلے بتا دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے نماز نہیں پڑھی، نماز کی پابندی نہیں کی، وہ اس کی زندگی کفرانہ زندگی ہے، مشرکانہ زندگی ہے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے جو کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز ہے، کفر اور توحید میں، شرک اور توحید میں فرق کرنے والی چیز، یعنی آپ کی زندگی کفرانہ زندگی ہے یا موحدانہ زندگی ہے، اس میں آپ ڈفرینس کرنا چاہتے ہیں، فرق کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ آپ کی زندگی میں نماز کی پابندی کتنی۔ اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، آپ کا جنت آپ کے ہاتھ میں، اپنی جنت کو سنوار رہے ہیں یا بگاڑ رہے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں۔ تو آپ اپنے نفس سے سوال کیجئے کہ میری زندگی میں نماز ہے یا نہیں، نماز ہے تو آپ کی جنت آپ تیار کر رہے ہیں، نماز کی پابندی نہیں ہے تو جہنم اپنے ہاتھ سے تیار کر رہے ہیں آپ۔ تو ہم میں سے ہر کسی کو چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کریں، اپنے نفس کا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی میں ہم کفرانہ زندگی گزار رہے ہیں یا موحدانہ زندگی گزار رہے ہیں، توحید پرستی ہے یا پھر جو ہے مشرکانہ زندگی، ان کا جو زندگی ہے وہی زندگی، یعنی مشرک کی زندگی میں ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ کیوں؟ کوئی مشرک نماز پڑھتا کیا جی؟ نہیں پڑھتا نا۔ تو مشرکین نماز کا اہتمام نہیں کرتے، کیوں؟ وہ لوگ مشرک ہیں، وہ لوگ شرک کرتے ہیں، اور ہمارے زندگی میں بھی نماز کا اہتمام نہیں ہے، تو ان کی زندگی میں جو مشرک ہیں، جو کفار ہیں، ان کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو کفار و مشرکین اور موحدین مومنین کی زندگی میں ڈفرینس کرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ ہے نماز۔ اب ہماری زندگی میں نماز کی پابندی کتنی ہے یہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ تو کون لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، کن کو ہدایت ملنے والی ہے؟ تو متقین کو، اور متقین کی صفات کا تذکرہ ہے تو ایمان بالغیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، غیب جتنی بھی غیبی باتیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جو روزی ان کو عطا کی ہے اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستوں میں وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ علی بن ابو طلحہ وغیرہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کے تعلق سے کہ اس سے مراد یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اگرچہ آپ زکوٰۃ کے نصاب تک پہنچ جاتے ہیں اور آپ دینے کے اہل بن جاتے ہیں، آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے آپ زکوٰۃ ادا کر دیں۔
یہ آپ کے لیے بہتر ہے، اور یہی تقوی اور پرہیزگاری کا تقاضا ہے کہ آپ پر اگرچہ زکوٰۃ واجب ہو جاتا ہے تو آپ اس میں سے 2.5% نصاب جب جو ہے وہ، یعنی فار ایگزامپل سونے کی قیمت کے حساب سے آپ دیکھیں گے تو 85 گرامز گولڈ، 85 گرامز گولڈ یا 545 گرامز سلور، زکوٰۃ کا جو نصاب ہے 545 گرام سلور یا 85 گرامز گولڈ کا اماؤنٹ آپ کے پاس آ جائے، یا تو آپ کے پاس سونا ہو یا اتنا اماؤنٹ ہو، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہو، اور وہ پیسہ 1 سال تک ہو، وہ گولڈ 1 سال تک ہو، 85 گرامز گولڈ یا 545 سلور 1 سال تک آپ کے مٹھی میں ہو، یعنی آپ کے قبضے میں ہو، آپ کی ملکیت میں ہو، 1 سال تک ہو، تو 1 سال گزرنے کے بعد آپ اس میں سے وہ قیمت میں سے 2.5% جو قیمت ہوگی اس کو نکال دیں گے، یا تو سونا ہی ہے تو 85 گرامز کا جو 2.5% ہے اس کا اتنا سونا، اس کا گولڈ اتنا نکال دیں گے، یا چاندی ہے تو اس کا 2.5%، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے جتنا چاندی ہے 100% 545 گرامز ہوتا ہے تو اس کا 2.5%، یا گولڈ کے حساب میں دیکھیں تو 85 گرامز گولڈ، اس میں یعنی 1 سال آپ کے اندر، آپ کی مٹھی میں، آپ کے قبضے میں، آپ کی ملکیت میں ہونی چاہیے۔ 1 سال کے بعد جو یعنی آپ کے پاس اتنا ہے، فار ایگزامپل 85 گرامز گولڈ ہے آپ کے پاس ابھی ہے آج کے ڈیٹ میں، فار ایگزامپل آج کا ڈیٹ 15 اکتوبر 2025 آج کا ڈیٹ ہے، تو آج کے ڈیٹ میں آپ کے ہاتھ میں 85 گرامز گولڈ ہے، تو آپ آج کا ڈیٹ جو ہے نوٹ کر لیں، آج سے آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے ویٹ کتنے دن رہنا ہے آپ کے پاس؟ یہ 1 سال، اس کے بعد زکوٰۃ آپ پر نصاب تو پہنچ گئے آپ، لیکن 1 سال تک آپ کی ملکیت میں، آپ کے قبضے میں، آپ کی مٹھی میں رہے گا۔ اس کے بعد جو ہے آپ اس میں سے، چاہے وہ گولڈ جو 85 گرامز ہے، اس گولڈ میں سے ہی 2.5 شیئر جو ہے نکال دیجیے، یا تو اس کی جو قیمت ہوتی ہے 85 گرامز گولڈ کی آج کی جو قیمت ہے، جس دن زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں نا اس دن کی قیمت دیکھیں گے، تو جس دن زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں اس دن کی مارکیٹ کی جو ویلیو ہے تو اس کی قیمت کیا ہے دیکھیں گے، کرنسی میں اس کو چینج کریں گے، ٹھیک ہے؟ آرنامنٹ جو ہے اس کو کرنسی میں چینج کریں گے، اب کرنسی میں دیکھیں گے اس دن گولڈ کی 1 گرام گولڈ کی کتنی ویلیو ہے، جو ویلیو ہے اس میں پھر جو قیمت 2.5 گرامز کی قیمت کتنی نکلتی ہے، اتنی قیمت جو اتنا ویلیو نکلتا ہے، جتنا پیسہ ہے اس کا، اس میں سے 2.5% آپ زکوٰۃ ادا کر دیں گے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہما اس سے مراد جو ہے جو واجب الزکوٰۃ ہے وہ مراد لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے انفاق فی سبیل اللہ میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد اہل و عیال پر خرچ کرنا ہے، اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ بھی عبادت کہلاتا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ ہم نے جو روزی روٹی ان کو عطا کی ہے اس میں سے وہ اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتے ہیں، تو یہ معنی بھی مراد لیا ہے۔ یہ آیت زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ یہ آیت جو ہے زکوٰۃ کا حکم جو نازل ہوا اس سے پہلے نازل ہونے والی آیت ہے۔ تفسیر تبری میں اس کا ذکر ہے۔ ابن جریر تبری رحمہ اللہ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ اس میں انفاق جو نام ہے نان و نفقہ کا نام، تو یہ جو تذکرہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو روزی ان کو عطا کی ہے اسی میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، تو کن پر خرچ کرتے ہیں؟ اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں۔ تو دیکھو متقی پرہیزگاروں کی صفت میں کیا ہے، ایک صفت پہلے جو ہم نے بتایا کہ ایمان بالغیب کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ نماز کی پابندی کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے اہل و عیال پر خرچ بھی کرتے ہیں۔ ان کی ایک صفت ہے متقی پرہیزگاروں کی جو ہدایت پانے والے ہیں، اپنے اہل و عیال پر، یعنی ان کے جو اوپر جو نان و نفقہ کی ذمہ داری ہے، جو رسپانسبلٹی ہے شادی ہونے کے بعد، ٹھیک ہے؟ یعنی ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی ہے، اس پر جو اس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، الرجال قوامون علی النساء، تو رجال کو یعنی مردوں کو جو قوامیت حاصل ہے وہ کیوں؟ اس لیے کہ نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اپنے بیوی کی، اپنے بیٹیوں کی، اپنے بچوں کی، یا جو بھی ان کے انڈر میں ان کے اہل و عیال ہوتے ہیں
ان کے جو بھی اخراجات ہوتے ہیں کھانے پینے کے، لباس کے، زندگی گزارنے کے، جو بھی روٹی کپڑا مکان، جو بھی بیسک نیڈس ہیں، ایسنشیل نیڈس ہیں، اس کو فلفل کرنے کے جو نیڈس ہوتے ہیں اس کو فلفل کرتے ہیں، انہوں نے فقہ کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ اس لیے الرجال قوامون علی النساء، یعنی لیڈیز کے اوپر جینس کو اتھارٹی دی گئی ہے، پاور دی گئی ہے، سپیریارٹی دی گئی ہے کہ جو بھی کام ہوگا، جو بھی ڈیسیژن لیا جائے گا، جو بھی چیز ہوگی یا جو بھی گھریلو اخراجات ہوگی، اس کی پوری ذمہ داری کس پر لا دی گئی ہے؟ مرد کے اوپر۔ الرجال قوامون علی النساء، تو قوامیت جو مرد کو حاصل ہے تو یہ ہے کہ وہ جو بھی روزی روٹی کماتا ہے اس میں وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کریں، ان کے نان و نفقہ کی جو ذمہ داری ہیں وہ سنبھالیں، روٹی کپڑا مکان جو بنیادی ضرورت ہوتی ہیں اس کو ان کو عطا کریں، یعنی ان کی جو کیپیسٹی ہے، وہ جو جس کی اہلیت وہ اہل رکھتے ہیں، جتنا وہ کماتے ہیں اسی میں سے ان کے اوپر خرچ کریں۔ یہ بھی ایک معنی لیتے ہیں ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ عنہ، دیگر جو مفسرین ہیں ان کا، ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنے تفسیر میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک تو فی سبیل اللہ ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور ایک معنی جو ہے جو واجب الزکوٰۃ ہے، جو فرض زکوٰۃ ہے اس کا معنی بھی ہے، جو اہل زکوٰۃ ہیں ان کے اوپر جو نصاب عائد ہوتا ہے اس کا بھی تذکرہ ہے۔ اس کے بعد ایک معنی یہ بھی لیتے ہیں کہ اہل و عیال پر خرچ کرنا، یہ بھی معنی لیتے ہیں انفاق کے مراد سے۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی، اس بات کی گواہی دینا، شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ تو یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ لوگ قرآن مجید پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس سے پہلے، قرآن مجید سے پہلے جتنے انبیاء اور رسل آئے تھے ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئی تھی اس پر بھی وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور اس کے بعد ان کی صفت کا تذکرہ ہے کہ جو مومنین ہیں، متقی ہیں، جو مومنانہ زندگی گزارتے ہیں، جو پرہیزگاری اور تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر بھی پختہ یقین رکھتے ہیں۔ تو آخرت کے تعلق سے جو بھی برزخ کی عالم برزخ ہے، برزخ کی زندگی ہے، یعنی دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی جو قیامت ہے نا، وہ قیامت تو قائم ہوگی، لیکن اس کی قیامت جو ہے اس کا سلسلہ اس کے موت سے واقع ہو جاتی ہے، موت سے اسٹارٹ ہو جائے گی۔ آپ کی اور میری قیامت ہمارے موت سے شروع ہو جائے گی۔ موت کے بعد قبر کی اندھیری کوٹری، عالم برزخ کا سلسلہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے جب سور پھونکا جائے گا، پھر قیامت برپا ہوگا، پھر وہاں قیامت قائم، جب حشر کا میدان قائم ہوگا، یہ سارا سلسلہ۔ تو یہ تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، غیب کی جتنے باتیں ہیں اس پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت میں تخصیص بتائی گئی کہ آخرت پر بھی ایمان، آخرت بھی غیب کی بات ہے، آخرت بھی غیب پر ایمان لانے کے سلسلے میں ہی ہے۔ آخرت کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن آخرت کے تعلق سے قرآن و حدیث میں جتنی باتیں مذکور ہیں اس پر ایمان لانا ہے۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، تو متقی پرہیزگار جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو آخرت کے سلسلے میں یعنی موت، اور اس کے بعد جو ہے قبر کی زندگی، اس کے عالم برزخ کی زندگی، اس کے بعد آخرت میں جنت و جہنم کا فیصلہ، یہ تمام باتیں جو قرآن و حدیث میں موجود ہیں اس پر پختہ یقین رکھتے ہیں، اور اس کے جو عملی تقاضے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، آخرت کی تیاری کرتے ہیں، قبر کی اندھیری کوٹری میں کی بھی تیاری کرتے ہیں، حشر کی میدان میں جو فیصلے ہونے والے ہیں اس کی بھی تیاری کرتے ہیں، اور جنت و جہنم میں کس میں جانا ہے اس کی کوششوں میں رہتے ہیں، اور جنت میں جانے کے جنت کے حصول کے لیے وہ لوگ تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ یہ تمام صفات ہیں جو متقی کے صفات ہیں۔ متقین کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن یہاں جو تذکرہ کیا گیا کہ ایمان بالغیب
یعنی غائبانہ چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، اندیکھی چیزوں پر، ٹھیک ہے، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر، اللہ کے اوپر، ٹھیک ہے، آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، غیب کی باتوں پر، نماز قائم کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو روزی عطا کی ہے اس پر وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے ہیں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں پر بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اور ایک صفت بیان کی گئی جو متقی، پرہیزگار اور ہدایت یافتہ ہیں، تو اور ایک چیز بتایا گیا کہ وہ لوگ کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ کی کتابوں سے مراد یعنی وہ کتابیں جو انہوں نے انبیاء اور رسول کے ذریعے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائی تھی۔ آخری کتاب، آخری کڑی جو ہے نبی کی آخری کڑی، انبیاء کے آخری کڑی جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آسمانی کتابوں کی آخری سلسلہ، آخری کڑی جو تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی آخری کتاب، اللہ کا کلام جو ہے وہ قرآن مجید کی شکل میں ہے، اس پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ اور آخری بات اس میں بیان کیا گیا جو متقی، پرہیزگار اور ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے کہ وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ تو آخرت پر یقین رکھنے کا تقاضا کیا ہے کہ آخرت میں کامیابی ہونے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ آخرت پر یقین رکھنے کا مطلب کیا کہ آخرت تو قائم ہونے والی ہے، ٹھیک، آخرت کی زندگی ہے، تو آخرت کی زندگی جو اصل زندگی ہے، اس اصل زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جنت کے حصول کی کوشش میں رہتے ہیں۔ تو یہ متقی اور پرہیزگار اور ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، جن پر ہدایت، جن پر جو ہدایت یافتہ ہیں، جن کو ہدایت نصیب ہوئی، کن کے جانب سے؟ اپنے رب کے جانب سے، من ربہم، اپنے رب کے جانب سے، واولئک هم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ تو دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کا جو اہم ذریعہ ہے وہ اس کی چند باتیں کا تذکرہ ان آیتوں میں ہوا کہ سب سے پہلی بات جو یہ ہے کہ اس کتاب کا انٹروڈکشن ہوا قرآن مجید کا۔ سورہ بقرہ سٹارٹنگ سے ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید کا انٹروڈکشن ہوا، اور قرآن مجید جو ہے ایک معجزہ کے طور پر بتایا گیا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کے ایک آیت کیا، ایک ورڈ کے سلسلے میں بھی تم شک نہیں کر سکتے ہو، شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، اور یہ متقی، پرہیزگار اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو ہدایت اور رہنمائی کرتی، کس چیز کی طرف؟ صراط مستقیم کی طرف، جنت کے راستے کی طرف۔ اب وہ لوگ کیسے ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں؟ وہ لوگ کیسے ہیں، ان کی زندگی کیسی ہوگی؟ تو اس کا تذکرہ ہوا کہ وہ لوگ غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، ٹھیک۔ اس کے بعد نماز کی پابندی کرتے ہیں، قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے پہلے جتنے بھی کتابیں نازل ہوئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی آخرت کی تیاری کرتے ہیں۔ اور کتاب اللہ پر ایمان رکھنا، قرآن مجید پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ عملی تقاضوں کو پورا کرنا، یعنی قرآن آیات جو ہیں اس کی روشنی میں زندگی گزارنے کی کوشش کرنا۔ صرف تلاوت کر لینا، زبانی اقرار کر لینا، زبانی دعوے سے کوئی کام نہیں چلنے والا، بلکہ قرآن آیات کی جو تلاوت کرتے ہیں اس پر غور و فکر کرنا ہے، اس میں غور و تدبر کرنا ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو احکامات ہیں اس کی روشنی میں زندگی بھی گزارنی ہے۔ تو یہ عملی تقاضے کو پورا کرنا ہے۔ اور آخرت کی زندگی پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے جو وسائل ہیں اس کو حاصل کرتے ہیں اور اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، جن کی زندگی میں جو ہے ایمان بالغیب پر ایمان ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، اور اسی طریقے سے اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں اپنے رب کے جانب سے، اور یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں، یہی لوگ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں تو مومنین کے اوصاف کا، متقی مومنین پرہیزگار لوگوں کی کیا اوصاف ہیں، ان کے کیا کیریکٹرسٹکس ہیں، اس کا تذکرہ تھا۔
تو اس سے پتہ چلا کہ ہدایت، فلاح، کامیابی و کامرانی یہ مومنین کا انہی کا نصیب، انہی کا مقدر ہے جو ایمان بالغیب پر پختہ ایمان رکھتے ہیں، غیب کی باتوں پر. اور جو مومنین کے صفات کا تذکرہ ہوا سورہ بقرہ کے سٹارٹنگ میں جو ہم لوگ پڑھے ہیں، تو وہ صفات جن کی زندگی میں ہوتی ہیں، پائی جاتی ہیں، جن کی زندگی میں یہ اعمال ہوتے ہیں، عملی تقاضوں کو پورا کرتے ہیں، جتنے بھی باتیں بیان کی گئی ہیں اس کو پریکٹیکلی عمل کرتے ہیں، تو پھر ان کی زندگی میں ان کو ہدایت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں وہ کامیاب ہونے والے ہیں. تو یعنی اولئک علی ھدی من ربہم، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اس مال میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل جو کتاب کیا گیا اور جو آپ سے پہلے جتنے بھی کتابیں آئیں سابقہ انبیاء کرام پر نازل کیا گیا، ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. علی ھدی یعنی ہدایت پر ہیں وہ لوگ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور، بیان اور بصیرت پر ہیں. اولئک ھم المفلحون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کیونکہ انہیں جس چیز کی طلب تھی اسے انہوں نے پا لیا، جس کے شر سے یہ بھاگتے تھے اسے انہوں نے نجات پا لی. یہ کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے ثواب اور جنت میں ابدی اور سرمدی زندگی کو پا لیا اور عذاب سے نجات اور چھٹکارا پا لی، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. تو خیر اور بہت سی باتیں آتے رہیں گی. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو بھی چیزیں ابھی سنی ہیں اور سمجھانے کی کوشش کی ہیں، سمجھنے کی کوشش کی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے عملی تقاضوں کو پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرتے دم تک جتنے بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت نصیب عطا فرمائے اور مرتے دم تک موحدانہ زندگی، متشرعانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.